لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج 2024 پر آنے والے حاجی کے ساتھ کیا ہوا؟ آخری سانس لیتے ہوئے حاجی کو زمزم کا پانی پلایا گیا تو بڑا معجزہ ہوا. پیارے دوستو، حج پر آنے والے حاجی کے ساتھ بڑا معجزہ. آخری سانسیں لیتے حاجی کو زمزم کا پانی پلایا تو کیا ہوا؟ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند. سبحان اللہ. اللہ کی شان کا ایک بڑا معجزہ جسے دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں دھنگ رہ گئیں. حج کے موقع پر آئے حاجی کی حالت بگڑ گئی اور وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. اس کے بعد جو راز حاجی نے بتایا، اس سے سن کر سب حیران رہ گئے. پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور آپ کو مکمل تفصیل بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو پر وقت مل سکے. پیارے دوستو، حج کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی لوگوں کا رش بہت زیادہ تھا. لوگوں کے ہجوم کا یہ عالم تھا کہ خانہ کعبہ میں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. لوگ بڑی مشکل سے طواف کر پا رہے تھے. انہی حاجیوں کے درمیان عبدالسلام نام 80 سالہ بزرگ تھا جو اپنے پوتے کے ساتھ حج کی ادائیگی کے لیے آیا ہوا تھا. دوستو، عبدالسلام کا تعلق اوکاڑا سے تھا. ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر وہ اپنے پوتے کے ساتھ حج پر آیا تھا. عبدالسلام کی برسوں کی خواہش اب پوری ہو رہی تھی. کئی سالوں سے اپنی زمینوں پر ہل چلا کر اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے حج کے لیے پیسے جمع کیے تھے، لیکن اس مہنگائی میں ہر سال بڑھتے ہوئے حج کے اخراجات کے آگے قریب عبدالسلام کی جمع پونجی کم ہی رہ جاتی. لیکن اس سال اس نے وہ زمین بھی بیچی جو اس کا آخری اثاثہ تھا تاکہ اپنی یہ خواہش پوری کر سکے. لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ حج کے موقع پر اس کے ساتھ ایسا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے. دوستو، اس سال حج کے دوران ایک عجیب و غریب قسم کی بات کو محسوس کیا گیا. وہ بات کیا ہے، اس کا ذکر بھی ہم اس ویڈیو میں کریں گے. پیارے دوستو، عبدالسلام جب اپنے پوتے کے ساتھ طواف کعبہ کر رہا تھا تو ہجوم کی وجہ سے افراتفری مچی ہوئی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ ہر شخص دوسرے شخص کو آگے کی جانب دھکیل رہا ہے. عبدالسلام کا پوتا محض 15-16 سال کا تھا. وہ تو چاہتا تھا کہ اس کا چھوٹا بیٹا حج کی ادائیگی کے لیے اس کے ساتھ آتا، لیکن تینوں ہی بیٹوں نے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا رونا رو کر باپ سے معذرت کر لی تھی. اس لیے وہ اپنے بڑے پوتے کو اپنے ساتھ لے کر آیا. لیکن اس بچے کی بھی عمر بہت زیادہ نہ تھی کہ دادا کو سنبھال سکتا. حالانکہ وہ اپنے دادا کو کہہ رہا تھا کہ وہ ویل چیئر پر بیٹھ جائے تو وہ انہیں طواف کعبہ بھی کروا دے گا اور حج بھی. مگر دوستو، عبدالسلام کی خواہش تھی کہ وہ اپنے رب کے حضور چل کر حج کرے. وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد اسے دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا، اس لیے اپنے رب کی ساری برکتیں اور رحمتیں سمیٹ لینا چاہتا تھا. اپنی ساری طاقت اور ہمت حج کی ادائیگی میں صرف کر دینا چاہتا تھا. اس لیے وہ کہنے لگا کہ وہ خود چل کر حج کرے گا. بہرحال پوت دادے کا ہاتھ پکڑا. طواف کعبہ میں بے پناہ ہجوم تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے لوگوں کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں. کوئی بھی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ حج پر آنے والے بہت سے لوگ بزرگ ہیں. ایک افراتفری سی تھی جیسے سب کو آگے نکلنے کی جلدی ہو. دوستو، زیادہ تر لوگوں کا رجحان اپنے موبائل پر بنائی جانے والی ویڈیوز پر تھا. اس ہجوم میں بھی لوگ اپنے موبائل کے کیمرے آن کر کے اپنی اپنی ویڈیو بنا رہے تھے کہ وہ کس طرح سے حج کو ادا کر رہے ہیں. عبدالسلام اپنے پوتے کا ہاتھ پکڑے طواف کر رہا تھا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے وہ اس رفتار سے چل نہیں پا رہا تھا. صرف باقی کے لوگ چل رہے تھے. حالانکہ اپنی طرف سے اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس ہجوم کے ساتھ ساتھ طواف کرے اور کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے. لیکن اس کے پیچھے نوجوان اپنی ویڈیو بنانے کے چکر میں موبائل کا کیمرہ آن کر کے اپنا ہاتھ اوپر فضا میں کر کے اپنی ویڈیو بھی بنا رہا تھا اور طواف بھی کر رہا تھا.
پتہ نہیں ایسے موقع پر ویڈیو بنانے میں ممانعت کیوں نہیں رکھی گئی۔ اپنی ویڈیو بنانے کے چکر میں اس کے آگے چلتے عبدالسلام کو دھکا دے دیا تھا۔ وہ بوڑھا شخص اس دھکے کی وجہ سے اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا اور زمین پر گر گیا۔ لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اس کا پوتا اپنے دادے کو اٹھانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ اب زائرین کے پاؤں میں گر چکا تھا۔ لوگوں کی بے حسی کا یہ عالم تھا کہ کسی نے بھی اس 80 سالہ بوڑھے کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی، بس آگے کی جانب بڑھتے جا رہے تھے۔ کوئی اس کو پاؤں سے کچل کر آگے جا رہا تھا، کوئی اس کے پیٹ سے گزر کر عبدالسلام چلایا جا رہا تھا۔ بہت سے نوجوانوں نے اٹھانے کی کوشش بھی کی، لیکن پیچھے سے آنے والے ہجوم کی وجہ سے کہیں وہ بھی گر کر ہجوم کی نظر نہ ہو جائیں۔ اس کا پوتا چلایا جا رہا تھا کہ میرا دادا زمین پر گر گیا ہے، خدا کے لیے کوئی انہیں اٹھانے میں میرے ساتھ مدد کرے۔ لیکن کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ عبدالسلام بہت سے زائرین کے پیروں میں آ کر زخمی ہو گیا۔ پھر کچھ لوگوں نے اسے بازو سے پکڑ کر فوراً کھڑا کر دیا۔ اس کے پوتے نے اپنے دادے کا ہاتھ پکڑا اور دو نوجوانوں کی مدد سے وہ اس ہجوم کے باہر نکل آئے۔ عبدالسلام زخمی ہو چکا تھا، سانس پوری طرح پھول رہا تھا، نیچے گرنے سے سر پر بھی چوٹ آئی تھی۔ وہ نوجوان عبدالسلام کو اس کے پوتے سمیت ایک کونے میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ پوتا بھی بہت گھبرایا ہوا تھا کیونکہ وہ کم عمر تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے اپنے دادے کو سنبھالے۔ عبدالسلام کی حالت بگڑنے لگی، سانسیں بری طرح پھول گئی تھی۔ اس کے پوتے نے کہا کہ دادا جان میں ہوٹل میں لے جاتا ہوں، آپ کو بہت زیادہ چوٹیں لگی ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگے، نہیں، میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں حج کی ادائیگی کے لیے آیا ہوں، چاہتا تھا کہ خود سے حج کروں، میں کیسے حج کو درمیان میں چھوڑ کر ہوٹل کے کمرے میں چل جاؤں۔ اس کا پوتا اسے سمجھانے لگا کہ اگر آپ دوبارہ اس ہجوم میں گر گئے تو آپ کو دوبارہ چوٹیں آ سکتی ہے۔ دوستو، عبدالسلام سے سانس ٹھیک سے نہیں لیا جا رہا تھا کیونکہ اندرونی طور پر بھی پورا وجود درد کرنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج وہ بچ نہیں پائے گا کیونکہ لوگوں کی وجہ سے اندرونی طور پر وہ کافی گھائل ہو چکا تھا۔ دوستو، بڑھتی ہوئی عمر کا تقاضا تھا کہ وہ تکلیف بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ سامنے خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اے اللہ، میں تو تیرے گھر پر خاص سے عبادت کے لیے آیا تھا، بنا حج کے ادائیگی کے مجھے اب ایک کمرے میں بیٹھنا پڑے گا۔ اس سوچ نے اس کی آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری کر دی۔ عمر بھر کی محنت سے وہ اتنے پیسے جمع کر پایا تھا کہ حج کرے، ساری جمع پونجی حج پر لگا دی، ساری جوانی مزدوری میں گزار چکا تھا، اور اب جا کے جب یہ دن دیکھنا نصیب ہوا تو لوگوں کی بے حسی نے اسے اس مقام تک پہنچا دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اب اس کی جان چلی جائے گی۔ اپنے کپکپاتے ہاتھ اپنے رب ذوالجلال کے گھر کے سامنے جوڑے، جھریوں سے بھرے چہرے پر گرم گرم آنسو گر رہے تھے، جس میں بے بسی تھی اور التجا تھی کہ اللہ بس اتنی زندگی عنایت فرما دے کہ تیرا حج پورا ادا کر سکوں۔ یہ اس کی دلی خواہش تھی، لیکن جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا، سانس اکھڑنے لگا تھا۔ پوتا دادے کی بگڑتی حالت دیکھ کر بے حد پریشان تھا، وہ بار بار چلا کر مدد کے لیے بلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کچھ نوجوان وہاں پر آ گئے۔ جب اس بچے کو روتے دیکھا تو وجہ پوچھنے لگے۔ اس نے کہا کہ میرے دادا کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ عبدالسلام کی نظریں خانہ کعبہ کی طرف تھیں اور آنسو آنکھوں سے جاری تھے۔ وہیں زمین پر بیٹھا تھا اور لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ بس اتنی زندگی عطا کر دے کہ حج پورا کر سکوں، اور اس خواہش کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا کہ حج بھی ادا نہ کیا۔ ان میں سے ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان سے کہا کہ جاؤ زمزم کا پانی لے آؤ۔ دوسرا نوجوان بھاگا بھاگا گیا اور تھوڑی دیر بعد زمزم کا پانی لے کر آ گیا۔ نوجوان نے درود شریف پڑھ کر عبدالسلام کو زمزم کا پانی پلانا شروع کیا۔ دوستو، جیسے زمزم کا پانی عبدالسلام کے اندر جا رہا تھا، اس کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ نوجوان درود شریف پڑھے جا رہا تھا اور ساتھ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ درود شریف کی برکت سے تمہارے دادا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور زمزم میں ہر چیز کے لیے شفا ہے۔ جیسے جیسے پانی اندر جا رہا تھا،
सांसें लेने में जो दुश्वारी अब्दुल को पेश आ रही थी वो खत्म हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता यूं लगा जैसे तबीयत में सुधार आने लगा। अपने पोते का हाथ पकड़कर वो बैठा था और नौजवान दुरूद शरीफ पढ़े जा रहा था। दोस्तों, 1 घंटे के अंदर अब्दुल को लगा कि जैसे पूरे वजूद की दर्दें और तकलीफें खत्म हो चुकी हैं और बिल्कुल हशाश वशाश हो गया। वो नौजवान अब्दुल को ठीक देखकर खुश हो गया और कहने लगा कि पूरे हज के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और रमलम का पानी पीते रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता फरमाए। यह कहकर वो नौजवान वापस जाने लगा। लेकिन वो नौजवान निहायत खुश शक्ल और सेहतमंद नौजवान था। इसके बाद दोस्तों, जो कुछ इनके दादा और पोते ने देखा वो नाकाबिल यकीन था, क्योंकि वो नौजवान जैसे ही हुजूम की तरफ बढ़ने लगा, इसने पलटकर अब्दुल को देखा और यकदम गायब हो गया। ये देखकर अब्दुल और उसका पोता हैरान रह गए, क्योंकि वो इंसान नहीं था, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई मददगार था जो उसकी मदद करके वापस चला गया। वो जो अपने रब से दुआ कर रहा था कि वो हज की अदायगी करना चाहता है, अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल कर ली। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बेशक अल्लाह ताला हर किसी की दुआएं सुनता है और अपने बंदों की मदद करता है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।